بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة الثياب المعشرة وهي محرمة وقالت لا تلثم ولا تبرقع ولا تلبس ثوبا بورق ولا زعفران. وقال جابر لا أرى المعشرة طيبا ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اس باب میں یہ بتلانا منظور ہے کہ کون کون سے کپڑے احرام کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو اردیہ رضا کی جمع ہے چادر اور عذر ازار کی جمع ہے ازار. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ماسک پر کپڑے پہنے. حالت احرام میں ماسک پر کپڑے، ماسک پر یعنی وہ کپڑے جو عصفور سے رنگے ہوئے. عصفور ایک خاص ہوتی تھی اور اس سے کپڑے رنگے جاتے تھے تو خوشبو نہیں ہوتی تھی اس میں. تو اس سے پتہ چلا کہ عورتیں جو ہیں وہ اگر رنگے ہوئے کپڑے پہنے تو اس میں کوئی حرج نہیں. وقالت لا تلثم ولا تبرقع. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ لسام پہنے. لسام نقاب کو کہتے ہیں، نقاب نہ پہنے. ولا تبرقع. اور لسام اصل میں کہا جاتا ہے ایک ایسے کپڑے کو جو ٹھانٹا جس کو بولتے ہیں نا اردو میں، تو ٹھانٹا نہ باندھے اور لا تبرقع یعنی نقاب نہ پہنے. برقع اصل میں کہتے ہیں نقاب کو، تو نقاب نہ پہنے. ولا تلبسوا ثوبا بورق. اور ایسے کپڑے نہ پہنے جس میں ورق لگی ہوئی ہو یا زعفران لگی ہوئی ہو کیونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے. اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ لا ارى المعصفر طيبا. معصفر کپڑا جس میں عصفور سے جو رکھا ہوا ہو اس کو میں خوشبو نہیں سمجھتا، یعنی اس میں خوشبو نہیں ہوتی، صرف رنگ ہوتا ہے. ولم تر عائشہ رضی اللہ عنہا بأسا بالحلي والثوب الأسود. حضرت عائشہ نے اس میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھا کہ عورتیں اگر زیور پہننا چاہیں تو پہن سکتی ہیں. اسی طرح کالا کپڑا بھی پہن سکتی ہیں. والمغرد اور گلابی رنگ کا کپڑا بھی پہن سکتی ہیں جس پر گلاب کے پھول کے نقش ہوں وہ بھی پہن سکتی ہیں. اور خف بھی پہن سکتی ہیں اور اس کے جائز ہیں. اور حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ کپڑے بدلنا بھی جائز ہے. یعنی اگر ایک احرام جو پہنا ہوا ہے وہ میلا ہو گیا اس کے بعد دوسرا احرام باندھ لے تو اس میں تو رہے. جی. وبسند متصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال اخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر أن تلبس إلا المزافرة التي تدعى على الجلد. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنه وذلك ل5 بكين من ذي القعدة. فقدم مكة ل4 ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهي مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت بين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنا.
وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے جو بار بار آئے گی آگے احادیث، اور وہ یہ کہ شروع میں صحابہ کرام نے جو احرام باندھا تھا وہ یا تو قران کا احرام تھا یا افراد کا احرام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کا احرام باندھا تھا اور دوسرے صحابہ کرام نے اکثر بہت سے صحابہ کرام نے بھی قران کا باندھا تھا، لیکن ساتھ ساتھ افراد، بہت سے ایسے تھے جنہوں نے افراد کا احرام باندھا تھا۔ تو قران میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب احرام باندھ لیتا ہے آدمی تو عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوتا، اور افراد میں بھی ہوتا ہے کہ شروع سے حج کا احرام باندھتا ہے آدمی، عمرہ کر کے حلال نہیں ہوتا، بلکہ جب افراد حج کے سارے ارکان ادا ہو جاتے ہیں تو پھر قربانی کر کے حلال ہوتا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام میں سے کسی نے تمتع کا احرام نہیں باندھا تھا۔ تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے حلال ہو جاتے ہیں اور پھر حج کے دن آنے کے وقت دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ لیکن جب آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو اس وقت آپ کو یہ خیال آیا کہ جاہلیت میں ایک عقیدہ مشہور ہو گیا تھا، اور وہ یہ کہ اشہر حج میں عمرہ کرنا حلال نہیں۔ جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ عمرہ جو ہے وہ اشہر حج کے اندر حلال نہیں ہے، اشہر حج کے بعد جب اشہر حج گزر جائے تو اس کے بعد حلال ہے۔ سمجھے نا؟ لہٰذا وہ عمرہ کر کے حلال ہونے کو حج کے اندر جائز نہیں ہے، یعنی تمتع کو جائز نہیں ہے کہ عمرہ کر کے کوئی آدمی حلال ہو جائے اور پھر حج کے لیے الگ احرام باندھے، اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ اور آگے آپ پڑھیں گے حدیث میں خود آ رہا ہے کہ ان کے یہاں یہ مقولہ مشہور تھا کہ اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ سفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر۔ اذا برأ الدبر یعنی وہ اونٹنی جس کے اوپر حج کا سفر کیا ہے اس کی پشت پر جو زخم ہو جاتا ہے سفر کی وجہ سے، جب وہ زخم بھر جائے، صحیح ہو جائے، اور حج کے سفر میں جو اونٹنیوں کے پاؤں کے نشانات راستے میں پڑتے ہیں وہ نشانات مٹ جائیں اور سفر کا مہینہ گزر جائے تو پھر عمرہ حلال ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مقولہ اہل جاہلیت میں مشہور تھا، جس کا مطلب یہ کہ اشہر حج میں عمرہ کرنا جائے۔ تو جب آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ سے یہ سوچا کہ
یہ جو جاہلیت کا عقیدہ ہے یہ بڑا غلط ہے اور اس کی تردید کرنی چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ زبان سے تردید کرنی چاہیے بلکہ عمل سے تردید کرنی چاہیے، سمجھے نا؟ لہذا آپ سے ان صحابہ کرام کو جو افراد کا احرام باندھ کر آئے تھے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے، ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اب اپنے حج کو افراد کے بجائے تمتع کا کی نیت کر لیں اور عمرہ کر کے حلال لیں، سمجھ گئے؟ تو احرام تو باندھا تھا حج کا، لیکن آپ نے حکم یہ دیا کہ تم لوگ عمرہ احرام کو حج کے بجائے عمرے کا احرام بنا لو، اور عمرے کا احرام بنا کر عمرہ کرو اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے۔ پھر جب حج کے ایام آئیں گے تو اس وقت پھر حج کا احرام لانا، سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ آواز آ رہی میری؟ تو لیکن اس میں شرط یہ لگائی تھی کہ یہ کام وہی کر سکتے ہیں جو قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر نہ آئے۔ جو لوگ قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں تو اس صورت میں ان کے لیے حلال ہونا جائز نہیں ہے جب تک کہ حج ارکان ادا نہ ہو جائیں اور اس کے بعد ان جانوروں کو قربان نہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قران کا اپنا احرام باندھا تھا اور قربانی کے جانور بھی آپ ساتھ لے کر آئے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں تو کیونکہ قربانی کے جانور ساتھ لایا ہوں اس واسطے حلال نہیں ہو سکتا، لیکن دوسرے صحابہ جو قربانی کے جانور لے کر نہیں آئے تھے تو ان کو چاہیے کہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں اور اس احرام کو حج کے بجائے عمرے کا احرام بنائیں۔ اور یہ حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر دینا، اس کو کہتے ہیں فسخ الحج الی العمرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ فسخ الحج الی العمرہ، کہ حج کو فسخ کر کے عمرے میں تبدیل کر دینا۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرما دیا تھا کہ یہ عمل یعنی حج کو فسخ کر کے عمرے میں تبدیل کر دینا یہ صرف اسی سال حلال ہے، آئندہ ایسا جائز نہیں ہوگا۔ جب حج کا احرام باندھا ہے تو حج کر کے ہی آدمی حلال ہوگا، اس کو عمرے میں تبدیل کرنا آئندہ جائز نہیں ہوگا۔ اس سال خاص طور پر اس کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ صرف اجازت دی جا رہی ہے بلکہ ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ جاہلیت کے عقیدے کی تردید کی جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب بعض صحابہ کرام سب نے حضور کے حکم کی تعمیل تو کی، لیکن بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کے ذہن میں وہ پرانی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ بھائی عمرہ کر کے ہم حلال ہو جائیں گے تو مکہ مکرمہ میں حج سے تھوڑے ہی دن پہلے ہم حلال ہونے کی حالت میں رہیں گے، اپنی بیویوں سے مقاربت بھی کریں گے۔ تو اب اس حالت میں حج کو جانا کہ ہم ابھی عورتوں کے ساتھ اس کے پاس گئے ہیں اور اس کے بعد پھر فوراً حج کو چلے جائیں، یہ ذرا کچھ ان کو شاق گزرا، لیکن بالآخر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے سب نے اس طرح کر دیا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ بات مختلف عنوانات سے مختلف طریقوں سے آگے حدیثوں میں آئے گی، اور یہ حدیث جو آ رہی ہے اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مدینہ، آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، بعدما ترجل ودہنا، جبکہ آپ نے کنگھی بھی کی تھی اور روانہ ہونے سے پہلے اور تیل بھی لگایا تھا، ولبس ازارہ ورداءہ، اور ازار اور ردا بھی پہنی تھی، ہوا واصحابہ، آپ نے بھی اور آپ کے صحابہ نے۔ فلم ینہا عن شیء من الاغذیۃ والعذر،
تو آپ نے کسی قسم کی چادروں یا اداروں کے بارے میں منع نہیں کیا پہننے سے، بلکہ فرمایا کہ کسی بھی قسم کی چادریں ہوں، کسی بھی قسم کی اداریں ہوں، وہ سب پہنی جا سکتی ہیں، الا المزعفرہ، سوائے ان چادروں کے جو زعفران سے لگی ہوئی ہوں، کیونکہ زعفران میں خوشبو ہوتی ہے، التی تردع علی الجلد، سمجھے وہ جو کہ جن کو لکھیڑ دیا جاتا ہے جلد کے اوپر، یعنی عام طور سے جو مزعفر زعفران والی چادریں ہوتی تھیں وہ جب جلد کے اوپر جب پہنی جاتی تھی تو اس سے جلد کے اوپر بھی خوشبو کے اثرات آ جاتے تھے، تو ایسی چادروں کو آپ نے منع فرمایا۔ فاصبحت ذو الحلیفہ رکب راحلتہ، جب صبح کے وقت ذو الحلیفہ میں ہوئے تو آپ اپنے سواری پر سوار ہوئے، حتی استوى علی البیضاء، یہاں تک کہ بیضاء کے مقام پر آپ سیدھے ہو گئے۔ احل ہوا باصحابہ، تو آپ نے بھی تلبیہ پڑھا اور آپ کے اصحاب نے بھی تلبیہ پڑھا۔ وقلد بدنہ، اور اپنے بدنوں کو قلادے پہنائے، یہ بدنے جو ہوتے تھے بڑے بڑے جانور، تو ان کے گلے میں قلادے ڈال دیے جاتے تھے، اور عام طور سے جوتوں کے قلادے ڈالتے تھے تاکہ جانے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور جو ہے یہ حرم جا رہا ہے قربانی کے لیے۔ وذالک لخمس بقین من ذی القعدہ، اور یہ ذو الحلیفہ میں جو آپ نے احرام باندھا یہ ذو القعدہ کے 5 دن باقی تھے اس وقت کی بات ہے۔ فقدم مکہ لاربع لیال، پھر مکہ مکرمہ پہنچے آپ اس وقت جب کہ 4 راتیں گزر چکی تھیں، لاربع لیال خلون من ذی الحجہ، ذو الحجہ کی، تو 5 دن ذی القعدہ کے اور 4 دن ذی الحجہ کے، 9 دن راستے میں گزرے۔ فطاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروہ، آپ نے بیت اللہ کا جا کر طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی۔ ولم یحل من اجل بدنہ، اور خود حلال نہیں ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں حلال نہیں ہوئے؟ من اجل بدنہ لانہ قلدھا، کہ چونکہ آپ بدنے ساتھ لے کر گئے تھے، ان کی تقریر فرمائی تھی، تو جیسا میں نے عرض کیا کہ جو لوگ جانور لے کر گئے تھے تو ان کے لیے حلال ہونے کو آپ نے جائز قرار نہیں دیا تھا، تو آپ نے خود بھی حلال نہیں ہوئے۔ ثم نظر باعلی مکہ عند الحجون، پھر مکے سے اعلیٰ حصے میں آپ جا کر اترے حجون پہاڑ کے بعد، حجون ایک پہاڑ کا نام ہے مکہ مکرمہ میں، اب بھی وہ اسی نام سے مشہور ہے، اور اس محلہ بھی حجون کہلاتا ہے مکہ مکرمہ میں اسی پہاڑ کی وجہ سے۔ وہو محل بالحج، جبکہ آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے حج کا۔ ولم یقرب الکعبۃ بعد طوافہ بہا، اور پھر آپ کعبے کے قریب نہیں گئے ایک طواف کرنے کے بعد، اگرچہ جبکہ آدمی نے قران کا احرام باندھا ہو اور عمرے کا طواف کر لیا اس کے بعد نفلی طواف کرنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے، جس نے چاہے طواف کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف نہیں کیا سوائے اسے طواف کے جو شروع میں جا کر کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ بار بار طواف کرتے تو چونکہ سارے لوگ دیکھ رہے تھے تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ حج کے اندر یا عمرے کے اندر ایک سے زیادہ طواف واجب ہے، تو اس وجہ سے آپ نے نفلی طواف نہیں کیا۔ حتی رجع من عرفہ، یہاں تک جب عرفات سے واپس آ گئے، وامر اصحابہ یطوفوا بالبیت، اور آپ نے اصحاب کو حکم دیا تو بیت اللہ کا طواف کریں، وبین الصفا والمروہ، ثم یقصروا من رؤوسہم، اور پھر یہ حکم دیا کہ اپنے سروں میں قصر کرائیں، یعنی عمرہ کرنے کے بعد کوئی بات تو یہ حکم دیا کہ وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے، ثم یحلوا، اور پھر حلال ہو جائے۔ وذالک لمن لم یکن معه بدرۃ قلدھا، اور یہ حکم ان لوگوں کو دیا جن کے ساتھ کوئی بدر نہیں تھا جس کی تقلید کی ہو۔ ومن كانت معه امرأته، اور اگر کسی کی بیوی ساتھ ہے فهي له حلال، تو بیوی اس کے لیے حلال رہی، یعنی عمرہ سے حلال ہونے کے بعد بیوی کے پاس جانا بھی جائز ہو گیا۔ والطیب والثیاب، خوشبو بھی جائز ہو گئی اور کپڑے بھی جائز ہو گئے۔ بعد میں جب حج کا زمانہ آیا تو اس وقت میں پھر انہوں نے
حج کا احرام مکہ مکرمہ ہی سے باندھا. سمجھ جائیے. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهله. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال وأحسبوا بعد بها حتى أصبح. باب رفع الصوت بالإهلال. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. سمعتهم يصرخون بهما جميعا. میں نے صحابہ کو سنا کہ وہ آواز لگا رہے تھے دونوں کے ساتھ, یعنی حج اور عمرے دونوں کے ساتھ, یعنی لبیک بحجۃ و عمرہ. تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جو انہوں نے قران کیا تھا, تلبیہ کے اندر وہ حج اور عمرہ دونوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہ بھی حنفیہ کی دلیل ہے کہ ایک بڑی تعداد نے حضور کے ساتھ قران کیا تھا. جی. باب التلبیہ. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة وأخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو أيوب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين يملحين. قال أبو عبد الله قال بعض ما هذا عن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله تعالى عنه. باب من أهل حين استوت به راحلته. وبه قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الصالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء العفوا بات به حتى يصبح. فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. وبه قال حدثنا سليمان بن داود. دیکھو نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب صبح کی نماز پڑھتے تھے ذوالحلیفہ میں تو اپنی سواری کو حکم دے دیتے کہ اس کے اوپر تجاوز رکھ دیا جائے, پھر سوار ہو دیتے. پھر جب وہ دابہ ان کو لے کر سیدھا کھڑا ہو جاتا تو قبلے کا رخ کرتے کھڑے ہو کر پھر تلبیہ پڑھتے یہاں تک کہ حرم پہنچ جاتے, یعنی حرم پہنچنے تک تلبیہ پڑھتے رہتے تھے. ثم یمسک حتی اذا جاء غافوا, پھر حرم کے اندر داخل ہونے کے بعد رک جاتے. اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ تلبیہ
پڑھنا ختم کر دیتے تھے جب حدود حرم میں داخل ہو جائے. لیکن دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے، وہی حنفیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نے حج کا احرام باندھا ہو تو تلبیہ مستقل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کی رمی کر لے آئے. جب جمرہ عقبہ کی رمی کر لے گا تو اس وقت تلبیہ بند ہوگا. تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ یہ ابھی مکہ میں بھی داخل نہیں ہوئے بلکہ حدود حرم میں داخل ہوئے اور پھر رک گئے حضرت عبداللہ بن عمر. تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ وہ تلبیہ جس کثرت سے پڑھ رہے تھے ذکر کے طور پر اس سے رک گئے، یعنی بہت کثرت سے تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیا حرم پہنچنے کے بعد میں پھر تھوڑا تھوڑا کر کے تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ تلبیہ بند کیا اس وقت جب جمرہ عقبہ کی رمی کرتے حتی اذا جاء ذا طوى، یہاں تک کہ جب آپ آئے ذو طوى میں تو باتا دوسری رات وہاں گزاری. پہلے بھی شاید یہ بات گزری تھی کہ ذو طوى جو ہے یہ کنویں کا نام ہے. پہلے یہ مکہ مکرمہ سے باہر تھا اور جو لوگ مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے تو یہاں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور غسل بھی فرمایا تھا تو اس لیے وہاں جا کر رک جاتے تھے ذو طوى میں اور غسل کرتے تھے، پھر آگے جا کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تھے. ہے کہ حدود حرم ہے. اب تو یہ ذو طوى جو ہے یہ خود مکہ مکرمہ کا حصہ بن گیا ہے، محلہ ظاہر کہا جاتا ہے آج کل، اسی کے اندر جو ذو طوى کا کنواں باقی ہے. تو جہاں رات گزارتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، جب صبح پڑھے نماز پڑھتے تو اغتسال وہاں غسل کرتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اس واسطے غسل کرتے تھے. اور یہ بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا تھا. جی. وبه قال حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا فليح بن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا اراد الخروج الى مكه ادهن بدهن ليس له رائحه طيبه ثم ياتي مسجد الخليفه فيصلي ثم يركب فاذا استوت به راحلته قائمه احرم ثم قال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تلبية ذي الحجرة الغادي. بسند متصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفضله وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مسعود قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنه فذكر الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر. قال فقال ابن عباس لم اسمعه ولكنه قال انه موسى كاني انظر اليه اذا انحدر في الغادي يلبي. یہ مجاہد کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عباس کے پاس سے تو لوگوں نے دجال کا ذکر کیا اور یہ ذکر کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس دجال کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر. تو عبداللہ بن عباس نے سن کر فرمایا کہ میں نے تو یہ بات نہیں سنی، لم اسمع، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی. البتہ میں نے حضور سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں ایسا لگتا ہے جیسے اب دیکھ رہا ہوں کہ وہ وادی میں داخل ہو رہے ہیں، وادی میں اتر رہے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے. مطلب یہ کہ کسی بھی غیر موجود شخص کا منکشف ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میں نے کسی اور کے بارے میں نہیں سنا سوائے موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ مجھ پر منکشف ہوئے اس طرح کہ وہ وادی میں اتر رہے تھے تلبیہ پڑھ رہے تھے. تو یہ تو میں نے سنا ہے حضور میں، لیکن دجال کے بارے میں یہ بات کہ آپ پر وہ منکشف ہوا ہو اور آپ نے فرمایا ہو کہ اس کے آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، یہ میں نے نہیں سنا. جی.
باب كيف تحل الحائض والنفساء أهل تكلمنا به واستهللنا وأهللنا الهلال كله بمسجد المطر خرج من السحاب وما أهل لغير الله به وهو المستهلال السبيل. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر السلمي فأتمرت فقال هذا مكان عمرتك. قال فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طوافوا طوافا واحدا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے اور یہ بھی بار بار آئے گی. اس کے متعلق دو مسئلے ہیں جو میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں تاکہ پھر آگے ضرورت پیش نہ آئے. پہلے تو ترجمہ دیکھ لیجیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع. حجۃ الوداع میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. فأحللنا بعمرہ، تو ہم نے عمرے کا تلبیہ پڑھا. حضرت عائشہ کی جو روایتیں آئی ہیں اس میں الفاظ مختلف ہیں. یہاں صاف صاف کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ کہ ہم نے عمرے کا احرام باندھا تھا، یعنی حضرت عائشہ نے احرام باندھا تھا عمرے کا. گویا انہوں نے تمتع کیا تو پہلے جا کر عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے، پھر جب حج کا موسم آئے گا تو اس وقت میں آپ حج کا احرام باندھ کر حج کریں گے. یہ ارادہ کیا تھا، گویا تمتع کیا تھا. آگے دوسری حدیثیں آئیں گی جن میں حضرت عائشہ کے الفاظ منقول ہیں کہ لا یرا الا الحج. ہم نے تلبیہ پڑھا ولا نرا الا الحج، اور ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم حج کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حضرت عائشہ نے افراد کا احرام باندھا، لیکن در حقیقت دونوں میں تطبیق یہ ہے اور وہی حنفیہ کا مسلک بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے احرام باندھا تھا عمرے کا، تمتع کا. اور جن روایتوں میں کہہ رہی ہیں کہ لا نرا الا الحج، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر تمتع بھی کرے تو جب اس سے پوچھا جائے کہاں جا رہے ہو تو کیا کہے گا؟ حج کرنے جا رہا ہوں. یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ اس نے احرام باندھا ہے عمرے کا شروع. لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو یہ جائے گا نا حج کرنے جا رہے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا لا نرا الا الحج. تو بعد یہاں صاف صاف کہہ دیا حضرت عائشہ نے کہ ہم نے احرام باندھا تھا کائے کا؟ عمرے کا. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے یہ ہدایت دی صحابہ کرام کو کہ من کان معه هدی فلیحل بالحج مع العمرہ، کہ جس شخص کے ساتھ ہدی ہو، یعنی جانور لے کے جا رہا ہو قربانی کا، تو فلیحل بالحج مع العمرہ، تو تلبیہ پڑے حج کا عمرے کے ساتھ، یعنی قران.
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، اور اس وقت تک حلال نہ ہو جب تک کہ دونوں سے حلال نہ ہو جائے، یعنی دونوں سے کیا مطلب؟ عمرے سے بھی اور حج سے بھی۔ فقدمت مکہ وانا حائض، تو جب میں مکہ مکرمہ پہنچی تو مجھے حیض آ گیا، جو پہلے بھی گزر چکا ہے۔ حضرت عائشہ رونے لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں حیض آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے میں عمرہ نہیں کر سکوں گی، آپ سب لوگ تو عمرہ اور حج دونوں کر کے جائیں گے، میں صرف حج کروں گی، تو اس سے جو رقم ہو رہا ہے۔ تو ولم اطوف بالبیت ولا بین الصفا والمروہ، اور کیونکہ میں نے مجھے حیض آ گیا تھا تو اس لیے نہ میں طواف کر سکی اور نہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کر سکی۔ طواف تو اس لیے نہیں کر سکی کہ حرم میں داخلہ حائضہ کے لیے جائز نہیں، اور صحیح اس لیے نہیں کر سکی کہ صحیح بغیر طواف سے نہیں ہوتا، جب طواف نہیں کیا تو صحیح بھی نہیں کی۔ فشکوت ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے شکایت کی کہ یہ میرے ساتھ قصہ پیش آ گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا انقضی رأسک وامسحی، تم اپنے سر کی میلیاں کھول لو اور کنگھی کر لو، وَأَحِلِّ بِالْحَجِّ، اور پھر جب حج کا وقت آئے گا تو حج کا تلبیہ پڑھنا، وَدَعِّ الْعُمْرَةَ، اور عمرے کو چھوڑ۔ فَفَعَلْتُ، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ، جب ہم نے حج پورا کر لیا، حج کے ارکان پورے ہو گئے، تو ارسل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع عبد الرحمن بن ابی بکر الی التنعیم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضرت الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا تنعیم۔ تنعیم جو ہے یہ حرم سے باہر ایک جگہ تھی، آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عائشہ کہلاتی ہے۔ فاعتمرت، تو میں نے وہاں سے عمرہ کیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا کہ هذه مکان عمرۃ، یہ تمہارے اس عمرے کی جگہ پر یہ عمرہ ہوگا۔ یہاں ذرا ٹھہر جاؤ، یہ حدیث جو ہے بالکل واضح طور پر حنفیہ کے موقف کی تعریف کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس کی تشریح حنفیہ نے کچھ اور طریقے سے کی ہے اور شافعیہ نے کچھ اور طریقے سے کی۔ حنفیہ کی تشریح تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے احرام باندھا تھا تمتع کا، عمرے کا، لیکن جب ان کو حیض آ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ عمرے کے احرام کو فسخ کر، عمرے کے احرام کو فسخ کر دو۔ فسخ کرنے کے معنی یہ کہ یہ نیت کر لو کہ اب میرا احرام جو ہے وہ عمرے کا احرام نہیں ہے، احرام کھول دو۔ اور چونکہ احرام کھولو گی اس عارض کی وجہ سے، تو اب تمہارے دل میں عمرے کی قضا لازم نہیں، کیونکہ عمرے کا احرام باندھا تھا، عمرہ کر نہیں سکے، تو حلال ہو گئی۔ حلال ہونے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دو چیزیں لازم ہوئی، ایک تو دم لازم ہوا، کیونکہ حالت احرام کے بعد حالت احرام کو ختم کر دیا، اور ایک عمرہ لازم ہوا، کیونکہ جس عمرے کا احرام باندھا تھا وہ عمرہ کر نہیں سکے۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیا، عمرہ ختم کر دیا، اور جب حج کا وقت آیا تو حج کا احرام باندھا، حج کے ارکان ادا کیے، ادا کرنے کے بعد پھر
عمرہ جو رہ گیا تھا اس کی قضا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن ابی بکر کو بھیجا کہ جا کر ان کا عمرہ کرا لیں. ارے سمجھ گئے؟ چنانچہ انہوں نے عمرہ کرایا اور حضور نے فرما دیا کہ یہ تمہارے پچھلے عمرے کے بدلے میں یہ عمرہ. اور جو دم واجب ہوا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم، آگے آپ پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی. اور اس میں غالباً صحابی میں روایت ہے کہ دوسری ازواج مطہرات کے لیے الگ گائے کی قربانی کی تھی اور عائشہ کے لیے الگ کی. اب حضرت عائشہ کا جو حج تھا وہ تو کیا ہو گیا؟ افراد ہو گیا نا، اور افراد میں قربانی واجب نہیں ہوتی. تو اب حضرت عائشہ کی طرف جو قربانی ہوئی وہ کیا ہوئی؟ وہ دم تھا. کس بات کا دم؟ کہ عمرے کو احرام باندھنے کے بعد عمرے کو فسخ کر دیا. تو میری بات یہ ہے حنفیہ کی تشریح، اور اس روایت سے بالکل یہی تشریح واضح ہو رہی ہے جو یہاں پر ہے. شافعیہ کی جو تشریح ہے وہ مختلف ہے، لیکن اس تشریح کو سمجھنے سے پہلے ایک اور مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ شافعیہ کا ایک عجیب و غریب مسلک ہے قران کے بارے میں. شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ قران کا احرام جو شخص باندھتا ہے اس نے باندھا تو ہے احرام عمرے اور حج دونوں کا، لیکن اس کو عمرے اور حج دونوں کے افعال الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ جو حج کے افعال کرے گا اسی میں عمرہ خود بخود ادا ہوگا. یعنی جب طواف زیارت کرے گا تو طواف زیارت میں عمرے کا طواف ادا ہوگا، اور جب حج کی سعی کرے گا تو حج کی سعی میں عمرے کی سعی بھی ادا ہو جائے گی. تو اگر دیکھا جائے تو شافعیہ کے نزدیک افراد میں اور قران میں اعمال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اس کو ان کے اس مسلک کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ ان القارن یطوف طوافا واحدا وسعیا واحدا. قارن طواف بھی ایک کرے گا اور سعی بھی ایک کرے گا. سمجھ گئے؟ عمرے کے لیے الگ افعال انجام دینے کی ضرورت ہے. اب یہ عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ قسمیں الگ ہیں احرام کی. یہ افراد ہے اور وہ قران ہے، لیکن اعمال دونوں کے ایک ہی جیسے ہیں. صرف نیت کی بات ہے کہ نیت کر لی قران کی تو اس میں افعال عمرہ بھی خود بخود ادا ہو گئے. ارے سمجھ گئے؟ اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مسلک پر استدلال کرتے ہیں. یہ ذرا دیکھو آخری حدیث، یہ حضرت عائشہ کی حدیث کا جو آخری جملہ ہے وہ اما الذین جمعوا الحج والعمرہ فانما طافوا طوافا واحدا. جن لوگوں نے حج اور عمرہ کو جمع کیا تھا ان سب نے طواف ایک ہی کیا. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ قارن کو ایک ہی طواف کرنا ہوگا، وہی کافی ہو جائے گا عمرے کے لیے بھی اور حج کے لیے. حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ جب قران ایک الگ قسم ہے افراد سے تو دونوں کے افعال ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لہذا اس میں عمرے کے افعال الگ ادا کرنے ہوں گے. پہلے عمرہ کرنا ہوگا اور عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کرے گا. تو عمرے کی طواف صحیح الگ ہے اور حج کی طواف صحیح الگ ہے. یہ کرنا، اور اس پر حنفیہ کے پاس بہت سے دلائل ہیں، جن میں ایک حدیث نسائی میں آپ پڑھیں گے. نسائی شریف میں حضرت صبی بن معبد تغلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں.
وہ ایک مرتبہ حج کر کے آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کس طرح حج کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے قران کیا تھا اور تبطل العمرہ ثم تبطل الحج، عمرے کے لیے الگ طواف کیا اور حج کے لیے الگ طواف کیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ خودی کا لسنت نبی کا تلوار، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہدایت ہے۔ یہ تصریح ہے تو فاروق اعظم کی طرف سے کہ سنت حضور کی یہ ہے کہ قران میں عمرے کا طواف الگ ہوگا اور حج کا طواف الگ ہوگا۔ اسی طرح ابراہیم بن محمد بن حنفیہ کی روایت آتی ہے کہ انہوں نے اپنے والد محمد بن حنفیہ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں میں نے حج کیا تو انہوں نے قران کیا اور قران کے ساتھ پہلے عمرے کے افعال ادا کیے، اس کے بعد پھر حج کے افعال الگ ادا کیے، اور کہا کہ میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، اور جب میں نے ان کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے ایسا کیا اور ساتھ میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو یہ سب دلیلیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ دونوں افعال عمرے کے الگ ہوں گے اور حج کے الگ ہوں گے۔ اب رہ گئی وہ حدیثیں جن میں یہ آتا ہے کہ طاف لهما طوافا واحدا، جیسا کہ یہاں پر عائشہ فرما رہی ہے اور آگے بھی متعدد کئی صحابہ سے یہ جملہ مروی ہے کہ طاف لهما طوافا واحدا۔ تو اس کے بارے میں حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اس جملے کے جو ظاہری معنی ہیں وہ تو مراد بول ہی نہیں سکتے کسی کے نہیں، کیونکہ اس کے ظاہری معنی کیا ہے؟ ظاہری معنی یہ ہے کہ حضور نے سارے سفر حج میں ایک ہی طواف کیا، یہی ظاہری معنی ہے، حالانکہ اس بات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ تمام روایات اس پر متفق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طواف کیے سفر حج کے دوران۔ ایک طواف جاتے ہی کیا پہنچتے ہی، اور ایک طواف زیارت کیا مینا سے واپس آ کر، اور ایک طواف وداع کیا مدینہ منورہ جانے سے پہلے۔ سمجھے؟ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 3 طواف کیے۔ اب شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ جاتے ہی جو طواف کیا تھا آپ نے وہ طواف قدوم تھا حج کا، اور جو طواف زیارت کیا تھا اسی طواف زیارت میں عمرے کا طواف بھی شامل ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ہے شافعیہ کی تفسیر۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح تعبیر کر سکتے ہیں، اور یہی صورتحال ہے کہ جو شخص قران کرتا ہے تو اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ عمرے کے افعال ادا کرے، عمرے کے لیے طواف کرے، اور عمرے کا طواف کرنے کے بعد پھر طواف قدوم کرے حج۔ لیکن طواف قدوم جو ہے یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، سمجھے نا؟ لہذا اگر کوئی شخص عمرے کے طواف میں یہ نیت کر لے کہ میں یہ جو طواف کر رہا ہوں یہ عمرے کا بھی ہے اور ساتھ ساتھ طواف قدوم بھی ہے، یہ کرنے کی گنجائش ہے، سمجھے؟ جیسا کہ اگر آپ مسجد میں جاؤ، تحیۃ المسجد الگ سنت ہے اور سنت راتبہ جو ہے وہ الگ سنت ہے۔ ظہر سے پہلے آپ گئے تو 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھنی چاہیے اور 4 رکعتیں سنن قبلیہ ہیں ظہر کی۔ لیکن اگر آپ سنن قبلیہ میں نیت کر لو کہ میں اسی میں تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر رہا ہوں تو تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گی،
ہو جاتی ہے. تو یہاں اصل تو تھا وہ طواف عمرہ، لیکن آپ نے نیت کر دی اس میں طواف قدوم کی بھی، تو طواف قدوم بھی اس میں شامل ہو گیا. سمجھ گئے؟ تو عمرے کا طواف الگ ہوا، اور طواف زیارت جو ہے وہ خالص حج کا طواف تھا. یہ تو بات ہوئی کائیں کی طواف. صحیح کا معاملہ یہ ہے کہ روایات میں یہ آتا ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے صحیح جو فرمائی وہ پیدل چل کے فرمائی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سوار ہو کر فرمائی. دونوں میں تکبیر کی یہی صورت ہے کہ آپ نے دو صحیح فرمائی، ایک پیدل اور ایک سوار ہو کر. تو ایک صحیح عمرے کی تھی اور ایک صحیح حج کی تھی. ارے سمجھ گئے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں انما طافوا طوافا واحدا، تو اس کا مطلب حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طواف کیا یعنی عمرے کا طواف، اور اسی میں طواف قدوم کی بھی نیت کر دی. یہ معنی نہیں ہے کہ سارے سفر میں ایک ہی طواف کیا تھا. تو گویا طافوا طوافا واحدا کی تشریح میں اختلاف ہو گیا کہ شافعیہ کہتے ہیں اس کی تشریح یہ ہے کہ طواف زیارت کیا اور اسی میں طواف عمرہ بھی شامل ہو گیا، اور حنفیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ طواف عمرہ کیا اور اسی میں طواف قدوم بھی شامل ہو گیا. لہٰذا یہ روایت حنفیہ کے خلاف ہے. ارے سمجھ گئے؟ اور جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے روایت کی تو ان حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دونوں کے افعال بھی الگ الگ کیے گئے. سمجھ میں آ گیا یہ اختلاف؟ یہ بھی بار بار آئے گا، تو اس لیے یہاں پر میں نے اس کی وضاحت کر دی. اب لوٹ آؤ حضرت عائشہ کے قصے کی طرف. حضرت عائشہ کا جو واقعہ تھا اس کی تشریح میں نے حنفیہ کی بنیاد پر تو کر دی نا کہ انہوں نے احرام کا کب باندھا تھا؟ عمرے کا، اور پھر عمرہ توڑ دیا. توڑنے کے بعد پھر جو ہے بعد میں حج کا احرام باندھا، اور اس کے بعد پھر عمرے کی قضا کی اور احرام کو توڑنے کی وجہ سے دم دیا. شافعیہ تشریح یہ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو تھی وہ قارنہ تھی. کیا تھی؟ قارنہ. کیونکہ قارنہ سے قران تھا تو ان کو عمرے کے افعال الگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کے خیال کے مطابق، بلکہ حج کے افعال میں عمرہ بھی خود بخود داخل ہو جانا تھا. لہذا جب ان کو حیض آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تمہیں ڈرنے کی بات نہیں، اپنا کام جاری رکھو اور سوائے طواف بیت اللہ کے اور ہر کام تم کر سکتی ہو. تو ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ احرام کھولا نہیں ہے ظاہر، کیونکہ قارنہ تھی تو احرام کھولا نہیں. جب کھولا نہیں تو وہ احرام جاری رہا یہاں تک کہ حج کا موسم، حج کے دن آ گئے، حج کے افعال ادا کیے. اس میں جب طواف زیارت کیا تو طواف زیارت کے اندر عمرے کا طواف جو خود بخود شامل ہو. ارے سمجھ گئے؟ اور جب صحیح کی تو عمرے کی صحیح بھی شامل ہو گئی. لہذا نہ احرام کھولا، نہ کوئی جنایت لازم آئی، نہ کوئی قضا کرنے کی ضرورت، نہ کوئی تمدید کی ضرورت. سمجھ رہے ہو؟ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائے کی قربانی کی ہے عائشہ کی طرف سے وہ در حقیقت قران کا دم تھا، وہ دم جنایت نہیں تھا. سمجھے نا؟ اور یہ جو احرام کھولا نہیں تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف اتنا آتا ہے کہ ان کو دوسری راست کی سر کھول دو، تو سر کھولنے سے احرام تو نہیں کھلتا. اگر عورت نے ٹوپی باندھی ہوئی ہے ٹوپی کھول لے تو اس سے احرام نہیں کھلتا. کنگھی کرنے سے بھی احرام نہیں کھلتا. تو اس واسطے یہ احرام کھولنے کا مطلب نہیں ہے. احرام جاری رہا اور اسی میں طواف جاری. اب سوال پیدا ہوا کہ پھر عمرہ کیوں کرایا آپ نے ان کو؟
تو وہ وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ دوسرے صحابہ کرام نے اسی سفر میں عمرہ الگ کیا تھا اور حج الگ کیا تھا، تو ظاہر سوچ رہی تھی کہ اور لوگ تو حج اور عمرہ الگ الگ کر کے جا رہے ہیں اور میں تنہا حج کر کے جا رہی ہوں، اگرچہ اس حج کے اندر خود بخود جو ہے عمرہ بھی داخل ہو گیا، لیکن الگ سے میں نے فعال عمرہ ادا نہیں کیے تو میں اس سے محروم رہی، لہٰذا جو عمرہ کروایا وہ نفلی عمرہ تھا۔ سمجھ رہے؟ یہ توجیہ کرتے ہیں کون؟ شافعی۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث کو اگر دیکھو تو یہ ایک لفظ اس کا حنفیہ کی تشریح پر دلالت کر رہا ہے اور شوافی کی تردید کرتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ دیکھ لو کہ شروع میں فرما رہے ہیں فَأَحْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ہمیں تلبیہ جو پڑھا تھا وہ عمرے کا پڑھا تھا۔ سب سے پہلے یہ بات ثابت ہوگی کہ احرام جو تھا وہ عمرے کا تھا، تمتع تھا، قران نہیں تھا۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ اور پھر آگے فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا انقضی رأسکی وامسکی، یہ ٹھیک ہے کہ مطلق سر کے کھولنے سے احرام نہیں کھلتا، اور کنگھی کرنا بھی اس شرط کے ساتھ جائز ہوتا ہے کہ بال نہ ٹوٹیں حالت احرام میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس جگہ پر یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ سمجھے نا؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کبھی سر کھول لو اور کنگھی کر لو۔ یہ دراصل یہ جملہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ویسے تو عام طور سے سر کھولنا جائز ہوتا ہے، لیکن اب تم سر کھولو اور کنگھی کرو اور گویا اپنے آپ کو حلال سمجھو، کیونکہ حالت احرام میں جو کنگھی کی جاتی ہے اس میں ہر وقت خطرہ رہتا ہے بال ٹوٹ جائیں گے تو آدمی اس سے پرہیز کرتا ہے۔ اب آپ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ابھی سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام حلال آدمی کرتا ہے وہ سب کر سکتی ہو، ٹھیک۔ اور اگلا جملہ دیکھو وَدَعِ الْعُمْرَةَ، عمرہ کو چھوڑ دو، اور دوسرے لفظوں میں دوسری بات آگے آئے گی جو وہاں فرمایا اُرْفُضِ الْعُمْرَةَ، عمرے کا رفض کرو، نسوان فسخ کرو۔ یہ صریح ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے ان کا عمرہ فسخ کرا دیا۔ ارے سمجھے؟ پھر کیا ہوا؟ جب تنعیم سے عمرہ کرایا تو فرمایا کہ حاضری مکانہ عمرہ کی، یہ تمہارا جو عمرہ ہے یہ تمہارے اس عمرے کے بدلے میں ہے۔ تو صاف واضح ہے کہ یہ پیچھا جو عمرہ کا احرام ختم کر دیا گیا تھا اس کے بدلے میں یہ عمرہ کرایا گیا۔ تو اس کا ایک لفظ حنفیہ کے موقف کی تائید کر رہا ہے۔ ارے سمجھ گیا کچھ بدھو ہے؟ ہاں قالت فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَحَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ۔ اب آگے عائشہ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، ثم حلوا، پھر وہ حلال ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ ثم طافوا طوافا آخر بعد ان رجعوا من منی، پھر ایک اور طواف کیا جبکہ وہ منی سے لوٹ کر آئے۔ یہ کون سا طواف تھا؟ طواف زیارت۔ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور جن لوگوں نے سے حج اور عمرے کو جمع کیا تھا فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ ارے سمجھو بھائیو، اب یہ جو جملہ ہے فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، اس کی ایک توجیہ تو میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ مراد یہ ہے کہ عمرے کا طواف کیا اور اس میں طواف قدوم کی بھی نیت کر لی، یہ ایک توجیہ ہے اس کی جو حنفیہ کی طرف سے کی گئی ہے۔ دوسری توجیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا
کہ یہاں پر اصل میں طواف سے مراد وہ طواف ہے جس کے ذریعے انسان احرام سے نکل آئے. احرام سے نکلنے کے لیے جو طواف کیا جاتا ہے، احرام کی حالت سے خارج ہونے کے لیے جو طواف کیا جاتا ہے وہ طواف ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے عمرہ کیا تھا ان کو تو احرام سے نکلنے کے لیے دو الگ الگ طواف کرنے پڑے. ایک عمرے کا طواف جس کے بعد وہ احرام سے نکلے، دوسرا حج کا طواف یعنی زیارت جس کے بعد وہ احرام سے نکلے. لیکن جن لوگوں نے قران کیا تھا تو ان کو احرام سے نکلنے والا طواف ایک ہی کرنا تھا، کیونکہ عمرے کے طواف کے بعد وہ احرام سے نہیں نکلتے. تو احرام سے نکلنے کے لیے جو انہوں نے طواف کیا وہ ایک ہی کیا. وہ کون سا؟ طواف زیارت، جو اس کے بعد پھر وہ احرام سے نکل آئے. یہ حضرت شیخ الاسلام کی توجیہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کی اس روایت کے ساتھ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا تو انہوں نے تو صفا مروہ کے درمیان صحیح کی، پھر حلال ہو گئے، اور پھر ایک اور طواف کیا منا سے رجوع کے بعد تو اس وقت حلال ہوئے حج سے. اور جن لوگوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا تھا انہوں نے ایک ہی طواف کیا حلال ہونے کے لیے، اور وہ طواف زیارت. یہ حضرت شیخ الاسلام کی توجیہ ہے، اور یہ بھی بڑی قرینہ خیال معلوم ہوتی ہے. سمجھ میں بات آ گئی بھائی؟ اب یہ میں تفصیل آپ کو بتا دی دونوں مسئلوں سے متعلق. حضرت عائشہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کی تشریح سے متعلق بھی، اور یہ جو طوافاً واحداً کا جو جملہ آتا ہے مختلف روایات میں اس کی تشریح بھی عرض کر دی. اب یہ بار بار آئیں گی یا مختلف الفاظ سے، مختلف اسالیب سے. اب ہر جگہ مجھے اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے دماغ شریف میں محفوظ فرما لیجیے تاکہ آئندہ پھر دوبارہ جو ہے اس کی تکرار کی ضرورت پیش نہ ہے. سمجھ گئے؟ چلو آگے. باب من أهل بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر امر النبي صلى الله عليه وسلم عديا ان يقيم على حرامه. وذكر قول سراقة وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاهد وانقذ حراما كما أنت. یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. حجۃ الوداع سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن بھیج دیا تھا، اور جب آپ حج کے لیے تشریف لائے تو حضرت علی اس وقت حج کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت علی اس وقت یمن میں. وہ یمن سے سیدھے حج کے لیے پہنچے مکہ مکرمہ. انہوں نے کہاں سے آرام باندھا ہوگا؟ لبنان سے. تو وہ چاہتے تو یہ تھے کہ ان کا بھی احرام وہی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. قران ہو تو قران، تمتع ہو تو تمتع، افراد ہو تو افراد. لیکن پتہ تھا نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا احرام باندھا ہے. تو جب احرام باندھنے کا وقت آیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ احللت بما احل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی ویسے ہی تلبیہ پڑھتا ہوں اور ویسا ہی احرام باندھتا ہوں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہوگا. سمجھے؟
تو اس سے پتہ چلا، اور پھر جب حضور سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا بھائی تم نے کون سا احرام باندھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو حضور کا احرام وہی میرا بھی احرام۔ تو آپ نے پھر بتایا کہ میں نے قران کیا ہے، حدیثات لایا ہوں، تو تمہارا بھی پھر ایسے ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ تو اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ من احل فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص احرام باندھے حضور کے زمانے میں یہ کہہ کر کہ جیسا حضور کا احرام ویسا میرا احرام، تو اس کی اجازت ہے۔ ارے سمجھو، چنانچہ آگے پھر روایت نقل کی حضرت عطا کی کہ قال جابر امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ان یقیم علی احرامہ، حضرت علی کو حضور نے حکم دیا کہ اپنے احرام پر قائم رہیں۔ وذکر قول سراقہ، اور پھر سراقہ رضی اللہ عنہ کی روایت انہوں نے ذکر کی۔ سراقہ کی روایت آگے آئے گی، اس میں تفصیل موجود ہے جو میں نے بتائی آپ کو، جو یمن سے آئے تھے اور حضور سے احرام کی طرح کا احرام باندھنے کی انہوں نے نیت کی تھی۔ یہ تفصیل ہے سراقہ کی حدیث میں جو آگے آنے والی ہے۔ وزاد محمد بن بکر عن ابن جریج قال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم بما احللت یا علی، ابن جریج نے اضافہ کیا کہ اے علی تم نے کون سا احرام باندھا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا بما احل به النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال فاحدی، تو آپ نے فرمایا کہ برحدی قربان کرو، وامکث حراما کما انت، اور حرام ہی باقی، حرام ہونے کی حالت میں باقی رہو جیسے ہو، یعنی جب تک کہ حج قربان نہیں کر لو گے تب تک تم حلال نہیں ہوگے، کیونکہ میرا بھی یہی معاملہ ہے کہ میں نے قران کیا ہے اور حج لے کر آیا ہوں، لہٰذا جب تک حج قربان نہ کر لوں حلال نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی ایسے ہی کیا تھا، آگے آ رہا ہے، وہ بھی جب احرام باندھا انہوں نے تو انہوں نے بھی یہ نیت کی تھی کہ جو حضور کا احرام وہی میرا بھی احرام، لیکن وہ حدی لے کر نہیں آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ ارشاد تھا کہ اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں بھی دوسرے صحابہ کی طرح حلال ہو جاتا اور حلال ہو کر عمرہ کر کے حلال ہو جاتا، تو اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ کیونکہ میں نے یہ نیت کی ہوئی تھی میں تو حلال نہیں ہو رہا ہوں، وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہوں کہ میرے ساتھ حدی لے کر نہیں آیا اور تم حدی لائے نہیں، لہٰذا تم حلال ہو جاؤ، جیسے اور صحابہ کرام عمرہ کر کے حلال ہو گئے تم بھی حلال ہو جاؤ۔ ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ آپ نے یہ بات آگے آئے جی۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأسود عن انس بن مالك قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن معي الهدي لحللت. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قومي باليمن فجئت وهو بالبدحاء فقال بما اهللت؟ فقلت اهللت كهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من العدي؟ قلت لا، فامرني ان اطوف بالبيت فطفت بالبيت وبالصفا والمروه ثم امرني فاحللت فاتيت امراه من قومي فمكثتني واخذت راسي فقدم عمر فقال ان اخذ بكتاب الله فانه يامرنا بالتمام. قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله من نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحل الهدي. یہ حضرت موسیٰ اشعری کا واقعہ ہے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ یہاں آپ نے ان کو حلال ہونے کا حکم دیا، کیوں؟ کیوں حکم دیا؟ کیونکہ حدیث ساتھ نہیں لائے۔ چنانچہ کہتے ہیں فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِّن قَوْمِي، میں اپنے قوم سے ایک عورت کے پاس گیا، اس نے میری کنگھی کی یا میرا سر دھویا،
اور نتیجہ یہ کہ حلال ہو گیا۔ اب آگے جملہ اور کہتے ہیں، اس کا مطلب سمجھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب ہے اور بار بار آگے بھی آئے گا کہ وہ تمتع سے لوگوں کو منع کیا ہے کہ تمتع نہ سمجھو بھائی۔ اور چونکہ تمتع سے منع کرتے تھے لہٰذا بہت سے صحابہ کرام کی طرف سے ان پر اس بارے میں نقیل بھی منقول ہے کہ وہ کیسے منع کرتے ہیں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمتع کروایا صحابہ کرام۔ اور فی نفسی بھی حیرت ہوتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حجۃ الوداع میں، خود انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تمتع کروایا اور عمرہ کر کے حلال ہونے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے ساتھ جانور نہ ہوتے تو میں بھی حلال ہو جاتا، پھر آپ نے تمتع سے کیوں روکا؟ لوگوں کو تمتع سے منع کیوں کیا؟ اس سلسلے میں بڑا اضطراب ہوا ہے، یعنی شرح حدیث نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں کیوں روکتے تھے فاروق اعظم تمتع سے، لیکن تمام روایات اور تمام اقوال کو سامنے رکھنے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں واللہ سبحانہ وعلم وہ یہ ہے کہ جس جگہ حضرت فاروق اعظم سے دو قسم کے اقوال منقول ہیں، بعض جگہ فاروق اعظم سے منقول ہے کہ انہوں نے تمتع سے سختی کے ساتھ ہو، گویا اس کو ناجائز قرار، اور بعض جگہ ایسا منقول ہے کہ سختی نہیں کی لیکن ترغیب کی کہ تمتع نہ کرو۔ دونوں کا الگ الگ محمل ہے۔ جہاں سختی کے ساتھ روکا ہے جس سے اس کا ناجائز ہونا معلوم ہوتا ہے، وہ در حقیقت تمتع اصطلاحی نہیں، وہ تمتع جس کو ہم اور آپ تمتع سمجھتے ہیں کہ آدمی شروع سے احرام باندھ کر جائے عمرے کا اور عمرے کر کے حلال ہو جائے پھر حج کا ارادہ کرے، وہ تمتع اصطلاحی مراد نہیں ہے جہاں وہ سختی سے روکتے ہیں، بلکہ فسخ الحج الی العمرہ مراد۔ یاد آیا فسخ الحج الی العمرہ کہ نہیں؟ ابھی بتایا تھا نا میں نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حج کا احرام بس کر کے عمرے کے احرام میں تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا ایک عارض کی وجہ، اور وہ عارض کیا تھا؟ جاہلیت کے عقیدے کی تردید، ہے نا۔ لیکن ساتھ ہی میں نے وہاں پر بتایا تھا آپ کو کہ یہ بات واضح طور پر آپ نے فرما دی تھی کہ یہ فسخ الحج عمرہ یعنی حج کے احرام کو فسخ کر کے عمرے کے احرام میں تبدیل کر دینا، یہ صرف ان صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سال حج میں شریک ہوئے تھے، بعد میں جائز تھے، سمجھ گئے؟ لیکن چونکہ بعض لوگوں کو یہ آخری بات نہیں پہنچی، کون سی آخری بات؟ کہ یہ عمل صرف صحابہ ان صحابہ کے ساتھ مخصوص ہے جو حضور کے ساتھ حجۃ الوداع میں موجود تھے، یہ بات بہت سے لوگوں کو نہیں پہنچی، اور یہ بات پہنچ گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ تم عمرے کے حج کے احرام کو تبدیل کر کے عمرے کا احرام بنا لو، تو وہ یہ سمجھے کہ فسخ الحج الی العمرہ کیا ہے؟ جائز،
سمجھے؟ چنانچہ انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا. اچھا خاصا حج کا احرام باندھ کر چلے تھے، جب مکہ مکرمہ پہنچے تو حج کے احرام کو بدل کر عمرے میں تبدیل کر دیا. سمجھے؟ اور اس کا نام تمتع رکھا کہ ہم یہ تمتع کریں. تو چونکہ یہ عمل فی نفسی ناجائز تھا، اس لیے فاروق اعظم نے اس سے منع کیا کہ تمتع نہ کرو. تمتع کرنے کیا مانا؟ حج کے احرام کو پس کر کے عمرے کا احرام نہ بناؤ. سمجھ گئے؟ یہ آپ نے سختی سے روکا اور یہ واقعی ناجائز تھا ایسا کرنا، اس لیے آپ نے سختی سے روکا. ایک تو حضرت فاروق اعظم کے تمتع سے روکنے کا مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یعنی وہ حضرت عمر کے ارشادات جہاں تمتع سے انہوں نے سختی سے نہیں روکا بلکہ ترغیباً منع کیا، تو اس کا محمل یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ بجائے اس کے کہ انسان ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک سفر حج کا مستقل کرے اور عمرے کے لیے الگ مستقل سفر. سمجھ گئے؟ حج کے لیے الگ سفر کرے اور عمرے کے لیے الگ سفر کرے. اور اس کے لیے وہ ارشاد وہ کہتے تھے کہ دیکھو قرآن کریم میں فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج کو بھی پورا کرو اور عمرے کو بھی پورا کرو. تو دونوں کے لیے الگ الگ سفر ہونا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر فرض کرو ایک شخص حج کا سفر کرتا ہے، تمتع کا احرام باندھ کر اسی میں عمرہ بھی کر لیتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، اور دوسرا شخص ایسا ہے جو افراد کا احرام باندھ کے جاتا ہے حج کے لیے اور عمرے کے لیے الگ سفر کرتا ہے، کون سا بہتر ہے؟ ظاہر ہے دوسرے والا بہتر ہے، کیونکہ اس نے سب حج عمرے کے لیے الگ سفر کیا. تو حضرت فاروق اعظم یہ کہتے تھے کہ بھائی عمرے کے لیے الگ سفر کرو اور حج کے لیے الگ سفر کرو، یہ زیادہ بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کی جو ترغیب دی تھی وہ ایک عارض کی وجہ سے تھی، وہ عارض ہر وقت موجود نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آدمی الگ الگ سفر کرے دونوں کے لیے. ارے سمجھے؟ مطلب یہ نہیں تھا کہ تمتع حرام ہے یا ناجائز ہے، لیکن وہ کیسے تمتع سے بہتر یہ ہے کہ آدمی عمرے کا سفر الگ مستقل طور پر ادا کیا کرے. سمجھ گئے؟ اب اسی طرف اشارہ ہے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں یہ تردید کر رہے ہیں یعنی حضرت فاروق اعظم کے قول کی کہ دیکھو میرے ساتھ تو خود یہ واقعہ پیش آیا جب میں نے احرام وہ باندھا تھا جو حضور نے فرمایا، لیکن حضور نے مجھ سے کہا کہ تم عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، میں حلال ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ فقدم عمر، اس کے بعد حضرت عمر آ گئے. فقال، اور انہوں نے کہا کہ ان ناخذ بکتاب اللہ، کہ اگر ہم اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کریں تو انہ یامرنا بالتمام، تو وہ ہمیں تمام کا حکم دیتی ہے کہ حج بھی کام کرو اور عمرہ بھی کام کرو. قال اللہ تعالی واتموا الحج والعمرۃ للہ، جس کا تقاضا یہ ہے کہ حج کا سفر الگ ہو اور عمرے کا سفر الگ ہو. وَإِن نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ، تو آپ اس تک حلال نہیں ہو گئے جب تک کہ ہدی قربان نہیں کر دی. تو بیچ میں حلال نہیں ہوئے بلکہ ہدی قربان کر کے حلال ہوئے، لہذا آپ نے بھی کوئی تمتع نہیں کیا، خود تمتع نہیں کیا. اس واسطے وہ حضرت عمر کہتے تھے کہ افضل یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ حج کا سفر الگ کرے اور عمرے کا سفر الگ. سمجھتے ہی بات آ گئی؟ چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی الحج اشہر معلومات.
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتوا الحج صوالوا بالقيد وأرسلوا بالحجة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقال عثمان أن يحرم من خراسان أو کرمان. یعنی بہت پہلے سے آرام باندھ کے بیٹھ جائے آدمی اشہر حج سے پہلے، یہ سنت کے خلاف ہے. یا میقات سے بہت پہلے سے خراسان کرمان سے آرام باندھ لے، یہ بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس میں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں لمبا آرام کرے گا آدمی، کہیں نہ کہیں کوئی جنایت کر بیٹھے گا. جی سوال ہے جی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا، اور یعنی اس لیے روکا ہم نے یہ توجیہ کی کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ علیحدہ اس کے لیے عمرے کے لیے سفر کرنا اور علیحدہ حج کے لیے سفر کرنا افضل ہے، تو یہ علت تو پھر کران میں بھی پائی جاتی ہے. کران میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں کو، مگر کران میں تو کہ آدمی عمرہ کر کے حلال نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی احرام میں دونوں کام کرتا ہے، تو اس میں ان کو وہ خرابی نظر نہیں آتی. وہ کہتے کہ آدمی عمرہ کر کے حلال ہو جائے اور پھر گیا تھا تو ہوگا کیا کہ جو سفر کیا تھا اس میں شروع میں نا، وہ سفر ہو گیا عمرے سے، عمرہ کر کے حلال ہو گیا، اور حج جو ہے وہ ضمن تبعان ہو گیا وہاں پہنچنے کے بعد. سمجھا؟ بخلاف کران سے، جو کران میں شروع سے حج اور عمرہ دونوں کے ساتھ ہوئے. اب اس کے بعد اگر الگ سفر کرے عمرے کے لیے مستقل تو وہ زیادہ ہوتا ہے. جی کیا نام ہے بھائی تمہارا جو پڑھ رہا ہے وہ کیا نام ہے؟ محمد ابراہیم. اب پہلے شبد الحسین فارغ ہو گیا، کون تھا وہ پتہ نہیں کیسا پڑھا یار، مجھے یاد تو نہیں رہا. اچھا پڑھا، چلو جی. بسند المتصل منا الى امام الامام حافظ الهدى امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفضله وبركاته امين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الانصاري قال حدثنا اصبح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف. قالت فخرج الى اصحابه فقال من لم يكن منكم او هدي فاخذ ان يجعل عمره فليفعل ومن كان معه الهدي فلا. قالت فالاخذ بها والتارك لها من اصحابه. قالت فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابه فكانوا على قوه وكان معه الهدي فلم يقدر على عمره. قال فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك يا انت؟ قلت سمعت قولك لاصحابك قوم یہ ہنتا یہ بے تکلفی کا کلمہ ہے. انتا کے لفظی معنی اگر دیکھے جائیں تو کچھ اچھے نہیں ہیں، سمجھا؟ بالکل ایسا ہے کہ اردو میں کہتے ہیں پگلی اردو میں بول دیتے ہیں نا. اور یہ جملہ یہ مراد اس کو پاگل قرار دینا نہیں ہوتا، بلکہ محبت کا کلمہ ہوتا ہے، وہی ہے. جی وبني وطن عمرة قال وما كان كنت لا أصلي قال فلا يجرك إنما أنت امرأة من بني آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في هجة وصلى الله يرزقها. قالت فخرجنا في هجة حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في نفر آخر حتى نزل المحصر ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الهل فالتهل بأمة ثم أفرغ ثم آتيها هنا فإني أنظر كما حتى تأتيني. قالت فخرجت حتى إذا فرغت وفرغ من التواب ثم جئت بالسحر فقال هل فرغتم؟ قلت نعم. فأذن برسول فأصحابه فدخل الناس فمر متوجها إلى المدينة. قال أبو عبد الله يزير من زار يزير زيرا أو ويقال زار يزور زارا أو زر يزور زرا. باب التمتع والكران والإفراد بالهدي وفصل الهدي لمن لم يكن معه هدي. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. فلما یہ جملہ آ گیا اور میں بتایا تھا ولا نرى إلا أنه الحج ہے کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، اگرچہ احرام جو باندھا تھا وہ عمرے کا تھا. جی فلما قدمنا توفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل.
من لم يكن ساق الهدي فنساء لم يسقن فعلنا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت فلما أتت في البيت فلما كان ليلة العصبة قلت يا رسول الله يرجو الناس بعمرة وحجة وأرجو أنا بحجة. قال وما تبت ليالي قدمنا مكة. قلت لا. قال فاذهبي ما فيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدة كذا وكذا. فقال استفيد ما أوراني إلى حديثكم فقال خلقا أو ما تبت يوم النهر. قال قلت بلى. قال لا بأس انشري. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلقي النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم من مكة وأنا منهبة عليها أو قالت أنا مسلمة وهو منهبة منا. یہ آخری جملہ دیکھ لیجیے اور تو پیچھے گزر گیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما ارانی الا حادثتک. جب بالکل جانے کا وقت آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ جانے کے لیے تو حضرت صفیہ نے کہا کہ میرا گمان نہیں ہے مگر یہ کہ میں آپ سب کو روک لوں گی. مطلب ان کا یہ تھا کہ مجھے حیض آ گیا ہے اور طواف وداع میں نے کیا نہیں. تو اب جب تک پاک نہ ہو جاؤں اور طواف وداع نہ کر لوں اس وقت تک میں نہیں جا سکتی اور میں نہیں جا سکوں گی تو آپ بھی نہیں جا سکیں گے. ارے سمجھے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ حضرت عائشہ نے ذکر کیا کہ صفیہ کو حیض آ گیا ہے تو آپ نے فرمایا حابستنا ہی کیا وہ ہمیں روک لیں گی؟ تو کہتی ہیں تو حضور نے فرمایا اقرا خلقا. یہ جملہ بھی بظاہر بددعا کا ہے لیکن بددعا اس سے مقصود نہیں ہوتی بلکہ بے تکلفی کا جملہ ہے. اقرا میں تیرے ہاتھ پاؤں کٹے اور حلقہ کے بعد تیرا سر مونڈے جو ہے اقرا حلقہ. سمجھے. یہ لفظی معنی تو بددعا کے ہیں کہ تیرا ہاتھ پاؤں کٹے اور تیرا سر مونڈے لیکن مراد اس سے بددعا ہوتی نہیں ہے بلکہ بے تکلفی میں یہ کیا کہتے ہیں بغیر بددعا مخصوص کی ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ جو آپ کو تکلیف اس لیے ہوئی کہ بھائی اب تم جانے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جلد سے روانہ ہو جائیں. اب اگر تم نے تمہاری وجہ سے رکنا پڑا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اقرا حلقہ. اب اما تبتی یوم النحر. کیا تم نے یوم النحر میں طواف نہیں کیا تھا طواف زیارت؟ قالت قلت بلا. میں نے کہا وہ تو کر لیا تھا. قال لا باس. تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں انفری اب چلو. اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر عورت طواف زیارت کر چکی ہو طواف وداع نہ کیا ہو اور حیض آ جائے اس کو تو پھر طواف وداع اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے اور پھر وہ بغیر طواف وداع کے اپنے وطن واپس جا سکتی ہے. اب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے تو حضور نے بھیج دیا تھا تنعیم عمرہ کرنے کے لیے تو مجھ سے حضور ملے اس وقت جب آپ مکہ سے اوپر چڑھ رہے تھے اور میں منصب پر اتر رہی تھی یا یہ کہ میں اتر رہی تھی اور وہ میں چڑھ رہی تھی اور وہ اتر رہے تھے مطلب پر ایک جگہ جا کر ہماری ملاقات ہوئی. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن زبير رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن عائشة انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من اهل بالحج او جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هودر قال حدثنا صوبة بن حكم عن علي بن حسين عن مروان بن حكم قال سيد عثمان وعلي وعثمان ينال المضغة ويجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. یہ حضرت عثمان بھی روکتے تھے تمتع سے جیسے حضرت عمر روکتے تھے اور جو توجیہ وہاں پر کی ہے میں نے وہی حضرت عثمان کے بارے میں کی ہے. جی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا من مساوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم سفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعصى الأسر وانسلخ السفر حلت العمرة قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبيحة راجعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. یعنی وہ عمرے کو اشہر حج میں کرنا کو افضل الفجور سمجھتے تھے اور وہ مقولہ میں پہلے تشریح کر چکا ہوں نا اس کی اذا برأت دبر. دبر کیا مانا؟ اونٹ کے پشت پر جو زخم ہو جاتا ہے. تو آخر میں کہتے ہیں کہ جب حضور نے حلال ہونے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے کیا کہ ای الحل، یہ کون سا حلال ہونا ہے، یعنی کن کن چیزوں سے ہم حلال ہو گئے، کون کون سی چیزیں حلال ہوئی. یعنی ابھی تک ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ سب چیزیں حلال نہیں ہوتی. شاید عورتوں کے پاس جانا مثلاً حلال نہیں ہوگا جب تک حج نہ کر لیں. تو آپ حل کل، سبھی کچھ حلال ہوگا، یعنی جو حالت احرام سے نکلنے کے بعد جو چیزیں حلال ہوتی ہیں وہ سب حلال ہیں. جی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عندر قال حدثنا شعبة عن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي. یا تمہاری آواز کچھ نہیں آ رہی، سمجھ میں آ رہا ہے کیا پڑھ رہے ہو کیا نہیں پڑھ رہے ہو. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وامره بالحج. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك الحاق وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة نصر بن عمران الزباني رحمه الله تعالى قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فأمرني فرأيت في المنام كأن رجل يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس رضي الله تعالى فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ فقال لرؤيا التي رأيته. یہ روایت ہے نصر بن عمران رباعی کی کہ میں نے تمتع کیا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے روکا کہ بھائی تم نے اس چیز نہیں کیا، اور وجہ وہ یہ کہ عمر تمتع سے روکتے تھے. تو میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا فأمرنی، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی تمتع کرو کوئی مسئلہ نہیں. تو بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ ان رجلا یقول لی، خواب میں دیکھا جیسے کوئی شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ حج مبرور و عمرۃ متقبل، تمہارا حج مبرور ہے، تمہارا عمرہ قبول ہے. وہ بشارت ملی کہ یہ جو تمتع کیا تھا میں نے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو. فأخبرت ابن عباس، تو میں نے عبداللہ بن عباس کو جا کے بتایا کہ ایسا ایسا خواب دیکھا ہے میں نے. فقال، تو آپ نے فرمایا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمتع جو ہے سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سمجھے نا کہ سنت سے مراد کسی کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ حضور نے تمتع کیا تھا، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع نہیں کیا، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کی اجازت دی تھی، ترغیب دی تو تمتع کرو. ثم قال لی، پھر کہنے لگے عبداللہ بن عباس مجھ سے کہ اقم عندی، کچھ دیر میرے پاس ٹھہرو، وآجعل لک سہما من مالی، اور میں اپنے مال کا کچھ حصہ بھی تمہیں دوں گا. یہ پہلے بھی گزر چکی ہے حدیث نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ حصہ دوں گا. شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیوں دے رہے تھے عبداللہ بن عباس؟ فقال لی الرؤیا التي رأیت، کہ تمہیں جو خواب دیکھا ہے اس کی وجہ سے تمہیں نام دوں گا. مطلب اس خواب سے تصدیق ہو گئی میرے اس مذہب کی، میرے اس مسلک کی کہ تمتع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لہذا
مجھے خوشی ہوئی تمہارے خواب سے تو میں تم تھوڑا سا انعام دوں گا. جی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو شهاب رحمه الله تعالى قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التربية ب3 أيام فقال لي أناس من أهل مكة تسير الآن حجتك مكية فدخلت على عطاء السقفيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أحلوا بالحج مفردا وقال لهم أحلوا بإحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التربية فأحلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقالوا افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الحج لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الحج محله ففعلوا. قال أبو عبد الله أبو شهاب ليس له مسند إلا هذا. یہ ابو شہاب کہتے ہیں جب میں متمتع ہو کر یعنی تمتع کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ ہے تو دخلنا قبل ترویت میں 3 ایام تو ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے یوم الترویہ سے 3 دن پہلے. کیا مطلب 5 دن جب فقال لي اناس من اہل مکہ تو اہل مکہ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تصیر الآن حجت کا مکیہ کہ اب تمہارا جو حج ہے وہ مکی ہو جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا کہ تمہارا حج مکی ہو جائے گا؟ بظاہر مراد یہ تھی ان کی جو تم نے چونکہ تمتع کیا ہے تو تمتع کرنے کے نتیجے میں تم عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ گے اور حلال ہونے کے بعد اب جو حج کرو گے تو مکہ مکرمہ ہی سے احرام باندھو گے. یہ حکومت ہے نا. تو ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ اگر تم تمتع نہ کرتے بلکہ افراد کرتے تو تمہیں حج کا ثواب ملتا اپنے گھر سے. اپنے گھر سے تم نے حج ہی کا ارادہ کیا تو حج کا ثواب تمہیں ملتا ہے وہ ایسے حج کا جو تم اپنے حج سے اپنے گھر سے کر رہے ہو. اب یہاں آ کر تم نے یہ کیا کہ عمرہ کر کے حلال ہو گئے تو عمرہ تو ہو گیا تمہارا گھر سے اور حج ہوگا مکے سے. سمجھے نا. تو ظاہر اپنے گھر سے حج کرنا افضل ہے بنسبت اس کے کہ آدمی مکے سے حج کرے. سمجھے نا. تو تمہارا حج تو اب مکی ہو گیا. تو اشارہ ان کا اس طرف تھا کہ یہ تمتع کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے جو تم نے کیا ہے کہ عمرے کا سارا سفر جو ہے گھر سے لے کر مکہ مکرمہ تک کا وہ تو حساب میں ڈال دیا عمرے کے اور جو حج اصل کام تھا وہ تمہارا مکی ہو گیا کہ مکے سے حج کر رہے ہو. یہ کوئی اچھی بات نہیں. سمجھے نا. تو گویا انہوں نے ان کے تمتع کرنے پر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ اس میں کوئی ثواب اتنا درجے کا نہیں ہوگا جتنا کہ افراد کا ثواب ہوتا یا قران کا ثواب ہوتا. ارے سمجھے. یہ مطلب ہے ان کا. تو اب کہتے ہیں مجھے فکر ہوئی تو بھائی میں نے اچھا خاصا حج کرنا تھا اس میں میرے ثواب میں گھاٹا ہو گیا تو میں یہ عطا ابن ابی رباح کے پاس استفتیہ ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. یہ عطا ابن ابی رباح جو تھے رحمہ اللہ مکہ مکرمہ کے تھے اور مناسک کے امام ہیں. تابعین میں عالم الناس بالمناسک ان کو کہا جاتا ہے. لہٰذا مناسک کے معاملے میں لوگ انہیں سے رجوع کرتے ہیں. 40 سال اس طرح گزرے ہیں کہ کوئی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی. سال کوئی اذان مسجد سے باہر نہیں. اور سجدوں کی کثرت سے پیشانی کو مٹی کھا گئی تھی. جبکہ مقعد تھے اپاہج تھے چلنا پھرنا مشکل تھا. سمجھے بھائیو. ایسے نہیں بن جاتے امام نہر کے سر بترا کر فیض کا نکالنا. تو عالم الناس بالمناسک ان کو کہا جاتا ہے. مناسک کے سب زیادہ عالم بڑے تو ان سے جا کر میں نے پوچھا
تو انہوں نے عطا بن ابی رباح نے وہی حدیث سنائی جابر کی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے لیے تشریف لانا اور صحابہ کرام کو حکم دینا کہ تم عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ اور حج کا احرام اثر باندھو. تو مطلب عطا بن ابی رباح کا یہ تھا کہ بھائی جب اگر ثواب میں کوئی کمی ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے صحابہ کرام کو ایسا کرنے. یا ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی, جو لوگ تمہارے دل میں شبہ ڈال رہے ہیں وہ شبہ صحیح نہیں. سمجھ گئے؟ چلو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال اختلف علي وعثمان وهما بعثمان في المتعة فقال علي ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان دعني عنك قال فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. کہتے ہیں حضرت علی اور عثمان میں اختلاف ہو گیا جب کہ دونوں عثمان کے مقام پر تھے تمتع کے بارے میں. اور علی کہنے لگے ارے بھائی تم کیا چاہتے ہو کہ منع کرو ایسی بات سے جو حضور نے خود کی ہے یہ تمتع سے. تو عثمان کہنے لگے داڑھی آنے ارے بھائی چھوڑو مطلب سب بحث کرنا نہیں چاہتا. بات وہی تھی کہ منع کرنے کا مقصود کوئی نہ حرام قرار دینا نہ جائز قرار دینا نہیں تھا, بلکہ حضرت عمر جیسا کہتے تھے کہ الگ الگ سفر کرو روپے کا ہے. تو جب حضرت علی نے دیکھا کہ عثمان کو گفتگو کرنے کو اس پر تیار نہیں ہے تو احل بہما جميعا, تو انہوں نے دونوں کا احرام باندھا, یعنی عمرے کا بھی اور حج کا بھی, یعنی قران کیا. سمجھے نا؟ تو سوچا کہ بھائی پتہ نہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہو ایسی جس کی وجہ سے ناپسند کر رہے ہیں, تو اس واسطے تمتع کرنے کے بجائے انہوں نے قران کہہ رہا. جی باب من لبى بالحج وسماه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال سمعت مجاهد يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. باب التمتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام عن قتادة قال حدثني مترف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنهم قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء. یہ تو جابر حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ ہم حضور نے تمتع کیا تھا اور قرآن میں نازل ہوا تھا من تمتع بعمرۃ الحج. اب اس کے بعد ایک شخص نے اپنے رائے سے جو چاہا کہہ دیا, رجل سے اشارہ ہے الفاروق قاضی. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال ابو كامل حسين بن حسين البصري قال یعنی یہ جو ہے نا کیا نام ہے قران اور تمتع, یہ سب جس کے لیے ہے جو مسجد حرام کے باشندے نہیں ہیں, آپ باقی لوگ سمجھے نا, اور جو وہیں کے باشندے ہیں وہ صرف دوسرا ادھیکار آپ ہیں. جی وبسند المتصل منا الى امام الحمام حافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله متعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته امين. قال حدثنا ابو معشر البراء قال حدثنا عثمان بن غياث عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه سئل عن المتعة الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم. برا ہے, راہ سے تجدید کے ساتھ, برا ابن عازب جو ہے وہ اس میں راہ تخفیف کے ساتھ ہے, جو برا تجدید کے ساتھ. جی وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. وقفنا بالبيت وبين الصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا ثيابا. وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نحل بالهدي فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطففنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله عز وجل. فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم وشاتوا.
تجزئ فجمع نسختين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وأباه للناس غير أهل المكة. قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهل حجر المسجد الحرام وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه شوال وذو-القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. ورفض الجماع الفسوق المعاصي والجدال المراء. باب الاغتسال عند دخول مكة. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذكوان ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب دخول مكة نهارا وليلا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذكوان حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل باب من أين يدخل مكة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلى. باب من أين يخرج من مكة. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من بداية من الثانية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثانية السفلى. وبه قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من قداء وخرج من قداء من أعلى مكة. دو الگ الگ جگہ ہیں. احد قداء کاف کا زبر ہے کاف پر اور الف مقصورہ ہے. قداء یہ جگہ ہے جو مالا مکے کے مالا والے اعلی حصے میں ہے. وہاں سے آپ داخل ہوئے تھے. اور دوسری جگہ ہے قدا اور قدئی آج کل کہا جاتا ہے اس کو قدئی. تو یہ جو ہے یہ اسفل مکہ میں ہے. قدا جو ہے یہ مشرق کی جانب میں ہے مکہ سے اور قدئی جو ہے وہ مغربی جانب میں ہے. تو آپ داخل ہوتے تھے قدا سے آپ طور سے نکلتے تھے قدئی میں. جی. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من قداء من أعلى مكة. قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من قداء وقداء وأكثر ما يدخل من قداء وكانت أقربهما إلى منزله. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا ابن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروة رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من قداء من أعلى مكة وكان عروة أكثر ما يدخل من قداء وكان أقربهما إلى منزله. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من قداء وكان عروة يدخل منهما كلتيهما وكان أكثر ما يدخل من قداء أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله قداء وقداء موضعان. سوال اگر کسی شخص نے افراد کی نیت کی اور اس کے وہاں پر یہاں سے افراد کی نیت کی وہاں جا کر اس کے برخلاف کر لیے مثلا تمتع کیا تو اس صورت میں اس پر دم واجب ہوگا؟ بالکل جائز تو نہیں ایسا کرنا.